گناہ ہوں یا پریشانیاں، یہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ گناہ ہونا ایک چانس ہے اللہ کے مزید قریب ہونے کا۔ کیسے؟ توبہ کر کے اللہ کا پسندیدہ بن کے۔ پریشان ہونا اللہ کے قریب ہونے کا سنہرے موقع ہے۔ صبر کر کے اللہ کے محبوب بن کے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور کوئی ہم سے ہمارا یہ ٹیگ، ہماری یہ پہچان نہیں چھین سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا رب ہمارے سب سے زیادہ قریب تھا، قریب ہے اور قریب رہے گا۔ چاہے سب ہمیں چھوڑ جائیں تب بھی وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر لمحے ہمیں اپنے مزید قریب ہونے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ ہم نے تو بس اس کی طرف بھاگ کے جانا ہے۔ ہم تو اس سے، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مدد انہی کو ملتی ہے جو مدد مانگتے ہیں۔ دعا انہی کی سنی جاتی ہے جو دعائیں مانگتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں۔ ان کو پہلے بھی زیادہ نوازا جاتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ اپنا ساتھ تھما دیتا ہے، اور اللہ بھی انہی کو ملتا ہے جو اسے پانے کی تغو کرتے ہیں۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ یہ دنیا سوائے ایک بھول بھلیا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بھیجا جاتا ہے کھوئے ہوئے کراس راستوں میں ایک سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، وہ راستہ جو اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ اس راستے کی پہچان بھی کروا دی جاتی ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے رہنما بھی بھیجے جاتے ہیں۔ صرف ایک یقین والے دل اور کوشش والے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، اور راستہ آپ کو منزل تک لے جاتا ہے۔ مقصد دنیا نامی بھول بھلیا سے نکل کر اللہ کو ڈھونڈ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ ہدایت کے لیے صرف ہدایت کی دعا مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی طلب، ہدایت کی چاہ اور اس چاہ کو حاصل بنا کر دم لینے والی ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہدایت مل جانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک مرتبہ ہدایت حاصل کر لی تو یہ اب ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ ہدایت جن کنڈیشنز میں ملی تھی، آپ کو وہ کنڈیشنز ہر وقت پوری رکھنی ہوگی، ورنہ آپ ہدایت کھو دیں گے۔ آگے آپ کو ہدایت کی طلب دل میں ہمیشہ قائم رکھنی پڑے گی، اور ایسا کیسے ہوگا جب تک آپ سیئات سے بچے رہیں گے اور حسنات کو اپنائے رکھیں گے۔ جب آپ ایک بار ایمان لا کے دوبارہ کفر نہیں کریں گے، کیسی ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ آپ کے سارے زخم مندمل ہو سکتے ہیں، آپ کے سارے غم خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، آپ کی ساری تکلیفوں کا مداوع ہو سکتا ہے، آپ کے ٹوٹے دل کو واپس سکون مل سکتا ہے، آپ کے بے حس وجود کو پھر سے زندگی مل سکتی ہے، اگر آپ صرف ایک کام کر لیں۔ اگر آپ صرف اللہ کو اپنا مددگار بنائیں، آپ اپنے توکل کو ہزار سہاروں میں بانٹنے کی بجائے ایک اللہ کو تھما دیں، اللہ پر سارا بھروسہ کر کے صرف اس کی مدد کی امید لگا لیں۔ اللہ کی مدد ہی صرف دل کو پرسکون کر سکتی ہے۔ پھر آپ اس امید کو آسانی سے ٹوٹنے کیوں دے رہے ہیں؟ اسے تھامے کیوں نہیں رکھ رہے؟ وہ اللہ تو صرف آپ کا اس پر یقین اور ایمان دیکھ رہا ہے۔ صبر کر کے، توکل کر کے دکھائیں گے تو آپ کے لیے بھی معجزے ہوں گے۔